جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی یہاں پہ آئی ایس پی آر جو ہیں جنرل یہ احمد شریف صاحب، اور ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بڑی لمبی اور بڑی کمپریہنسو انہوں نے آج ایک پریس ٹاک کی ہے، اور ساری ڈیٹیل جو ہے نا انہوں نے آپریشن کی دی ہیں، اور اس کے بعد پورا پروسیس بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستانی کمانڈوز نے، ہماری ایف سی نے، فورسز نے یا دیگر جتنے بھی ادارے تھے، ایک مشکل اور کمپلیکس ایک آپریشن تھا اور انہوں نے اس کو اپنے تئیں ایک بڑا سکسیزفلی کنڈکٹ کیا، اور ود ان مطلب 24 آورز اور 36 آور وٹ ایور ٹائم جو ہے اس کو انہوں نے پورا کا پورا کلیئر کیا۔ ادروائز یہاں پہ جتنے یہ مشکل علاقے تھے، دور تھے، اس میں جا کر اتنی بڑی تعداد میں جب 400-500 آپ سویلینز ہیں یا کوئی وہاں پہ کوئی فورسز کے جوان بھی تھے جو چھٹیوں پہ جا رہے تھے، ان کو جا کے ریسکیو کرانا اور اس میں منیمم کیجولٹیز جو ہیں وہ ہونا، اور ساتھ میں جو وہاں پہ دہشت گرد تھے ان کو مارنا، یہ مطلب ٹیکس لاٹ آف ٹائم، اور اس کے لیے فیصلہ سازی اور دیگر تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میں کیجولٹیز بعض دفعہ سویلین جو ہوتے ہیں، اسپیشلی جو وہاں پر گھیرے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، یرغمال بنے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں جو داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، سو بہت سارا کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اتنا جیسے کہا گیا کہ اتنے آسان یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے بڑی سکسیزفلی انہوں نے ان کو کیا۔ پہلے تو ان کو یہ جو ہمارے فورسز کے جوان تھے، اسپیشلی کمانڈوز جو زرار کمپنی ایس ایس یہ جی جو ہیں یہ گئے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے، اور اس کی فلم بھی دیکھی ہم نے، انہوں نے ہمیں ان کی ویڈیوز بھی دکھائیں، آپریشنز کے تمام مراحل بھی دکھایا گیا ویری کمپریہنسولی۔ سو ان کو جوانوں کو ڈیفینیٹ طور پر سلام کہ انہوں نے اپنی لائفز کو رسک پر ڈال کر انہوں نے ان کو ریسکیو کیا، اور اتنے بڑے آپریشن کو انہوں نے کامیاب کیا۔ ایف سی کے لوگ تھے جتنے بھی تھے، دے آل ڈیزرو اور اپریسیشن۔ یہاں سے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو بندہ ساری وہاں گن لے کے بیٹھا ہے یا سامنے گن کا سامنا کر رہا ہے، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان تمام فیملیز کے لیے جن کے اس میں ان کے فیملیز کے لوگ جو ہیں جن کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، مارے گئے ہیں، ان کے ساتھ مائی ڈیپ کنڈولنسز۔ صاحب ظاہر ہے کہ وہ عید پہ گھر آ رہے تھے، یا 400-500 ہیوج نمبر کے جو لوگ ٹرین میں سوار تھے، اور اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، ان تمام فیملیز کے ساتھ ہماری کنڈولنسز، ہماری سمپتیز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ ان کا عمر بھر کا دکھ ہے وہ انہیں کے ساتھ رہے گا جن کے بچے مارے جاتے ہیں، جن کے باپ، جن کے بھائی، یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہوتی، کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو بی ایل اے نے ایک سافٹ ایک اپروچ لینے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے جو بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا، جس کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے تھے، دیکھیں کہ جناب میں دیکھ رہا تھا کچھ فیس بک پیجز پہ کہ یہ کیسے دہشت گرد تھے، کہ مطلب ان کو دہشت گرد بھی نہ کہو کیونکہ انہوں نے خواتین اور بچوں کو انہوں نے جانے دیا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جن انہوں نے خواتین اور بچوں کو جانے دیا، ایسے نہیں جانے دیا، ان کے پیچھے مردوں کو اپنے پاس رکھا، اور ان میں سے کچھ جو ان کو یتیم اور ان کو بیوہ کر کے بھیجا۔ جو عورت اپنے خاوند کو چھوڑ کے گئی، جس کو پتہ تھا کہ اس کی زندگی موت جو ہے اس کو وہ دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا، وہ بچے جو چھوڑے گئے ہیں ان کے باپ بھی ان میں مرنے والوں میں شامل تھے۔ سو اگر ان کی زندگیاں چھوڑیں تو جن کی زندگیاں ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ تو انہوں نے مار ڈالے، انہوں نے وہاں تو ان کو تو مارا، وہ تو آپ نے چیزیں دیکھیں۔ سو خواتین اور بچے انہوں نے چھوڑے، تو ساتھ میں ان کے باپ تھے یا ہسبینڈ تھے ان کو نہیں چھوڑا، وہ مارے گئے ہوں گے۔ تو ان سے ذرا جا کے پوچھیں، ان بچوں سے، ان خواتین سے جو بیوہ ہوئی ہیں یا جن کے بیٹے تھے، کہ ان پہ کیا گزری ہے یا گزر رہی ہے۔ سو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ کیسے دہشت گرد تھے۔ دہشت گردی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ انوسینٹ لوگ تھے۔ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ انوسینٹ کہیں پہ بھی مارا جائے، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، مطلب کہیں کا بھی ہو، لیو الون، اس کا انسانیت تو مطلب سب پہ اپلائی ہوتی ہے۔ خیر، آج جو یہ کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو میرا آج کا وہ ہے، جو میں نے ساری گفتگو سنی ہے ان کی پریس کانفرنس کی، 2-3 چیزیں ہیں جو بار بار وہاں پر ہمارے سامنے آئی اور ہمیں بتائی جاتی ہیں، جن میں ان کے پاس شواہد بھی ہیں، اور اب تک انڈیا نے ایٹ لیسٹ اس پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ افغانستان نے خیر اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ہمارے ہاں سے یہ جو کہا گیا کہ افغانستان کے اس میں رابطے میں تھے یا سیٹلائٹ کے ذریعے وہ ان سے ہدایات لے رہے تھے۔ ایسے انڈیا کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ انڈین جو ہیں وایا افغانستان وہ بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں، اس طرح کی انارکی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ایک آزاد بلوچستان جو ہے نا اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور بی ایل اے کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی دکھایا گیا کہ 5-6 انہوں نے ان کے جو پرومیننٹ ان کی شخصیت ہیں اس کی، یہ انڈیا کی، اسپیشلی میں اجیت دوول کا دیکھ رہا تھا، باقی ان کے پارلیمنٹیرینز کا، میڈیا کا، کچھ اور بڑے ان کے جو ٹاپ گنز ہیں جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بلوچستان کو
وہ کریں، بلیڈ کریں گے، پاکستان کو بلیڈ کریں گے، پاکستان آرمی کو وہاں پہ انگیج کریں گے تاکہ ان کا رخ جو ہے ہماری طرف نہ ہو سکے، یا پراکسی جس کی کل میں بات کر رہا تھا، سو پراکسی کرنے کے قابل نہ رہیں، اور یہ ود ان کنٹری جو ہے نا وہ یہاں مصروف رہیں، اور ہم یہ کریں گے۔ انہوں نے اوپنلی بات کی، آپ نے مطلب قومی اسمبلی ان کے لوک سبھا میں بھی یہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، میڈیا میں بھی آتی رہتی ہیں، اور اس طرح کی جیسے اجیت دوول کی اور دیگر کی ہم نے سنی۔ سو یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے اس بات سے وہ شائع نہیں ہوتے اب کہ نہیں جناب کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس پراکسی کو اونرشپ دیتے ہیں، مانتے ہیں۔ سوال کچھ اور ہیں جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ پریس کانفرنس آپ نے ساری سن لی، میں اسی کی بنیاد بنا کے آگے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں ذرا اہم سی۔ کیا انڈیا کو اور افغانستان کو، خصوصاً انڈیا کو، یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ بلوچستان جو ہے ایک آزاد ملک بن جائے اور پاکستان جو ہے فردر اس کی ڈویژن ہوئے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، ایون انڈیا کے ذہنوں میں بھی رہتا ہوگا۔ کیا ان کو سوٹ کرتا ہے اس کو، انڈیا کو، کہ پاکستان جو ہے اس میں کے اندر 3-4 اور ملک بن جائیں خدا نہ خواستہ، یا اور کچھ نہیں تو بلوچستان علیحدہ ہو جائے، اور اس لیے وہ ساری سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے؟ یا افغانستان کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے فردر اس میں ڈویژن ہو اور اس کا یہ ہٹ جائے جہاں سے، لہٰذا وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہمارا ایک جہاں ہم نے یہ باتیں بتائی بھی ہیں اور ہمارے پاس ثبوت بھی ہے اکارڈنگ ٹو آور ہائی اپس جو ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں انڈین کہ پاکستان کو بلیڈ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ویک کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو توڑنا جو ہے نا ان کو نہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے نہ افغانستان کو سوٹ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک آدھ اس کی ایک آدھ کی ملاقاتیں، ایک آدھ کچھ چیزیں، انفارمیشن جو ہے نا وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں اس حد تک وہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ویک رکھا جائے، اس کو مصروف رکھا جائے اور اس کو اندر بلیڈ کیا جائے، یہاں کی بات تک ٹھیک ہے، لیکن کیا ایک آزاد ایک بلوچستان جو ہے خطے میں کس ملک کو سوٹ کرتا ہے یا دنیا میں کس کو سوٹ کرتا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کسی کو سوٹ نہیں کرتا۔ دیٹس دا ریزن ورلڈ نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے اس پہ بڑا شدید طریقے سے، اور کوئی ملک سپورٹ نہیں کرے گا۔ اور کون یہاں پہ اپنی فوجیں اتارے گا خدا نہ خواستہ کہ جائیں جی بلوچستان کو آزاد کر؟ آن گراؤنڈ آپ کو کچھ کرنا ہے نا، سپوزلی یہ BLA وغیرہ انہیں کے ذریعے دہشت گردی کرائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ تو اب نہیں کیے جا سکتے۔ بہت سے لوگ جو اس کو 71 کو جوڑتے ہیں کہ 71 والی چیز ہو سکتی ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بلوچستان والا بھی خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے، وچ از آؤٹ آف کوشچن۔ اس کے ریزن ہے اس وقت کے حالات بڑے ڈفرینٹ تھے 71 کے۔ ایک تو یہ تھی وہ بارڈرنگ تھے اس کے ساتھ، بنگال وغیرہ سارا انڈیا کا ایک بارڈر تھا، سو وہ اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے تھے۔ پھر بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا وہاں پہ ریزنٹمنٹ یا مکتی بہنی یا اور بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے وہ انڈین سپورٹ آ رہی تھی ان کے پاس، لیکن اور بہت سارے فیکٹر تھے پولیٹیکلی طور پر ابھی کے نہیں، اور مطلب 47 کے بعد بنگالی جو ہیں وہ اس بات کے لیے ان میں ریزنٹمنٹ آئی تھی، اور پلس جو ایک اہم چیز تھی وہ جیوگرافیکل تھا کہ پاکستان جو ہے درمیان میں انڈیا تھا، اتنا بڑا دور جا کے پاکستان ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا وہاں پہ اپنی فورسز کے ذریعے، اپنی تمام تر اس کی ایفرٹ کے ذریعے، کیونکہ درمیان میں انڈیا تھا اور انڈیا نے ہی اپنی فورسز جو ہیں وہاں سے داخل کی تھیں اپنے بارڈر کے ذریعے۔ یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ اس اندرا گاندھی جی صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ امریکہ گئی تھیں، اور نکسن کو انہوں نے کہا تھا، یہ صدر نکسن سے، کہ پاکستان کو کہیں یہ اپنا یہ فوجی آپریشن روکیں، کیونکہ بہت ساری بڑی تعداد میں جو وہاں کے ہندو وہ تھی لوگ تھے جو تھے کوئی 10-12 لاکھ کے قریب ریفیوجیز کی شکل میں وہ ادھر جانا شروع ہو گئے تھے انڈین سائیڈ آف بنگال پہ ادھر، تو ان کا خیال تھا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا برڈن آ رہا ہے، تو وہ چاہتی تھی کہ نکسن جو ان پہ دباؤ ڈالے، جو کہ اس وقت نکسن نے نہیں ڈالا تھا، ہی واز اسٹینڈنگ ود پاکستان۔ سو وہ چیزیں انہوں نے کر کے جس کے بعد انہوں نے اس پہ اٹیک کیا تھا، اور پلس ہمارے اپنے جیسے میں نے کہا ایک لمبی ایک تاریخ ہے، ہسٹری۔ اب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کیونکہ ہمارا بلوچستان اور پنجاب یا KP کے سارے ایک دوسرے بارڈر شیئر کرتے ہیں، سو لاجسٹکلی جغرافیکلی آپ کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ پھر جہاں پہ انڈیا کا بارڈر نہیں لگتا کہ انڈیا اپنی فورسز بھیج سکتا ہو، اگر بھیجتا بھی صحیح تو پاکستان از ان ایک اور مطلب دونوں ممالک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، سو جنگ کی بھی کوئی اس طرح کی پاسبلٹی نہیں بن سکتی۔ سو وہ میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اگر وہ کر رہے ہیں جو پاکستان کا ہمارا ایک کلیم ہے تو ملیٹنسی کو سپورٹ کریں۔ وہ کیوں نہیں سوٹ کرتا ہے اس کو انڈیا کو یا ایون افغانستان کو ایک یہاں پہ ایک آزاد بلوچستان؟ اس کی ریزن ہے، ہم 2004 میں جناب مشرف کے دور میں بڑی CBM ہو رہی تھی، کانفیڈنس یہ بلڈنگ میجرز لی جا رہی تھی، دونوں ملکوں کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے، تو اس وقت ایک صحافیوں کا ڈیلیگیشن کیا تھا وہاں پہ، اگر انڈیا گیا تھا انڈین کے پاکستان آتے تھے، ہوسٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے تاکہ صحافی ہیں اور تعلقات کو دیکھیں یا چیزوں کو دیکھیں، تو ہمیں وہاں پہ
نیو دہلی میں ایک فارن آفس کی جو منسٹری ہے انڈیا کی، تو ان کا ایک تھنک ٹینک تھا، مجھے اس کا نام پورا یاد نہیں ہے، میں اپالوجیز. تو وہاں پہ ہم پاکستانی جرنلسٹوں کو لے جایا گیا تھا، تو وہاں پہ ان کے اچھے برین بیٹھے ہوتے جو فارن آفس کے ریٹائرڈ ان کے لوگ تھے، جیسے پاکستان کا بھی ہے یہاں پہ اپنا ایک تھنک ٹینک ہے، تو ان کا بھی تھنک ٹینک تھا. تو وہاں پہ ہم 8-10 دوست جو تھے پاکستانی، تو ہمیں لے جایا گیا. تو بحث وہیں سے شروع ہو گئی، اسی کشمیر پہ ہی، تو انہیں شملہ کارڈ پہ اور تمام چیزوں پہ. تو انہوں نے وہاں پہ ایک نا ریٹائر ان کے بیٹھے ہوئے تھے فارن آفس کے، ایک سینئر افسر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا وہاں پر کہ جناب کہ جب شملہ کارڈ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں ایک ایز اے اس کے جونیئر آفیسر کے طور پر شملہ میں اپنی فارن منسٹری کو اندرا گاندھی صاحبہ کی، جب بھٹو صاحب جو جا رہے تھے ان کو اسسٹ کروا رہا تھا وہاں پہ، مطلب ہے میں وہاں ڈپیوٹڈ تھا اور بہت سارے افسران کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جناب آپ کے ہاں یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ بھٹو صاحب یہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے چلاک تھے، ذہین تھے، اور انہوں نے اندرا گاندھی صاحبہ کو آؤٹ مینوور کر دیا، آؤٹ سمارٹ کر دیا، اور ہم بیوقوف تھے انڈین کہ آپ ہمارے یہاں سے 90,000 فوجی بھی لے گئے، اور پھر آپ نے جو علاقے ہم نے 71 کی اس میں وار میں قبضے میں لیے تھے وہ بھی آپ نے واپس لے لیے، اور یہ مطلب شملہ کارڈ بھی سائن کر دیا. تو اس کو بھٹو صاحب کے بہت بڑا کریڈٹ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، وہ بھی سیل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور میں وہیں پہ تھا، یہ ایسے نہیں ہے. دین ہی نریٹڈ دا اسٹوری. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس وقت کر تو بیٹھے تھے، مطلب یہ پاکستان کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا تھا، جنگ ہم نے کی، بنگال کو یا بنگالیوں کو ہم نے ایک علیحدہ ملک لے لیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہمارے اندر یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ چیزیں وہاں پہ یہ میں نے خود جو سنی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جناب کہ جو ہی وہاں پہ یہ بنگال میں ان کو علیحدہ ملک ملا بنگالیوں کو، تو وہ ہندوستان کے اندر پرابلم ہونا شروع ہو گئے کچھ عرصے بعد، کہ انہیں لگا کہ اگر بنگالی جو ہیں وہ اپنا علیحدہ ملک بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے. ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، بہت ساری ڈائیورسٹی ہے، بہت سارے لنگول، ایتھنک، ریلیجیس، وٹ ایور مینی اس بنیادوں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی مطلب یہ اس کی انڈیپینڈنٹ کی موومنٹ چلتی رہتی ہیں، آسام میں یا تامل میں، یا اس کے بعد آپ اس کو دیکھ لیں انڈین پنجاب میں دیکھ لیں، اور بھی مطلب میزورام وغیرہ لمبی ایک وہاں پہ چیزیں موومنٹ چلتی رہتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو اسٹرینتھ سپورٹ ملے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا مطلب نقصان زیادہ ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے پاکستان کو توڑنے کا یا اس کو حصے بکھرے کرنے کا. مجھے وہاں سے انہوں نے لمبی ڈیٹیل بتائی. انہوں نے کہا یہی وجہ تھی کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے جلدی کنسیشن کی کہ اس کو معاہدہ کرو، ریپ اپ کرو، چیزیں کرو اور اس کو نارملائز کرو، تاکہ انڈیا کے اپنے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. اگر آپ نے معاہدہ نہ کیا، فوجی یہیں پہ 90,000 فوجی بھی رہے، علاقے بھی رہے، پاکستان ایجیٹیٹ کرتا رہے گا، دنیا بھر میں چیزیں ہوتی رہیں گی، تو ایشو الائیو رہے گا، تو ہم بھی ڈسٹرب رہیں گے. اور یہ جو یہاں پہ باقی قومیں ہیں انڈیا کے اندر جو اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، ان کو زیادہ اسٹرینتھن ہوگا. لہٰذا یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا کہ فردر ہم اس بات کو لے کر پڑھیں، اور ہم نے جلدی اندرا گاندھی صاحبہ نے یا باقی نے اس کو ریپ اپ کیا. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، پھر کسی وقت میں بتاؤں گا کہ بھٹو صاحب کے اور اندرا گاندھی صاحبہ کے کیا ڈائلاگز ہوا ہے. جو بھٹو صاحب یہاں پہ ڈائلاگ مارتے تھے، گفتگو کرتے تھے، اندرا گاندھی صاحب نے ان سے کیا پوچھ گچھ کی. کچھ کتابوں میں بھی آیا ہے، یا اس کے اورینا فلاسفی کی بک اینڈ انٹرویو ود ہسٹری میں بڑی ڈیٹیلز ہیں. وہ بھٹو صاحب کا بھی انٹرویو ہے اور اندرا گاندھی صاحبہ کا بھی انٹرویو ہے. دیٹس انادر اسٹوری. لیکن مجھے وہاں سے ایک کلو ملا اس سے، یہ گفتگو سے جو فارن آفس کے اس میں کی، کہ انڈین کبھی بھی اس حق میں نہیں ہو گیا فردر کہ اس خطے میں مزید ملک بنے. اگر اس خطے میں پاکستان میں بنے گے مزید ملک، 71 میں بننے تھے بن گئے، اس کی لمبی کہانی علیحدہ اسٹوری ہے، تو انڈیا کو یہ بھی خطرہ ہے پھر ان کے ہاں بھی بن سکتے ہیں، پھر ان کے ہاں بھی بہت سارے اس طرح کے موومنٹ کو فردر وہ مل سکتا ہے. وہ کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بارڈر پہ نئے ملک بنے. یہاں بنیں گے تو ادھر بھی بنیں گے. دیٹس انڈرسٹینڈ والی بات تمہیں ریشنل سمجھ میں آنے والی ہے. ہاں لیکن وہ پراکسی کرتے رہیں گے، جس کی وجہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو بلیڈ کرتے رہیں گے، یہ انٹرنلی طور پر انگیج رہیں، تاکہ ہماری سائڈ پہ وہ جو کچھ پراکسی کے وہ الزامات لگاتے انڈیا لگاتے پاکستان پہ، تو وہ ہماری سائڈ پہ نہ آئیں. جو کشمیر کے حوالے سے یا پنجاب کے حوالے سے یا دیگر پارٹس آف انڈیا کے حوالے سے کبھی پاکستان پہ الزامات لگتے تھے کہ ہم بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے وہاں پہ کارروائیاں کریں. جو اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ انڈیا کر رہا ہے، پاکستان BLA کے ذریعے، وہ ان کی پراکسی ہے جو پاکستان کے اس پہ اٹیک کرتے ہیں. سیم گوز فار افغانستان کو دیکھیں. وہاں پہ کتنے سالوں سے جنگ ہو رہی ہے، 2 سپر پاور جنگ لڑ کے گئی ہیں، قبضے کر کے گئی ہیں. ناردرن الائنس ورسز طالبان، پشتون، ہزارہ کے شیعہ، تاجک، ازبیک، بہت سارا کچھ ہے، آپس میں لڑتے رہے. سول وار، کتنے خوفناک سول وار لڑتی گئی. اس کے باوجود افغانستان نہیں ٹوٹا، وہاں نئے ملک نہیں بنے. مطلب اب دیکھیں نا، تو پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، ہر ملک میں پرابلم آتے ہیں، ہر ملک میں ایشوز آتے ہیں، ہر ملک میں اس طرح کی انسرجنسیز ہوتی ہیں، کہاں پہ نہیں ہوتی ہیں.
مطلب مان لیا کہ بڑے بڑے دنیا کے ممالک ہیں، وہاں پہ اس وقت نہیں ہو رہی ہوگی، ماضی میں تو ہوتی رہی ہیں۔ اس خطے میں جو کچھ بھی ہو رہی ہیں یہاں پر مطلب ہے، اگر آپ دیکھیں تو افغانستان اور بلوچستان یا کے پی کے یا کچھ ایران کے کچھ ایریاز جو ہیں، ایون ایران کو سوٹ نہیں کرے گا کہ یہاں پہ ایک نیا ملک بن جائے ان کے بارڈر پہ، اور وہ بھی بلوچستان کا ایک آزاد، کیونکہ وہاں بھی بہت سارے بلوچ ٹرائبز جو ہیں، بلوچ قوم جو ہے وہ اس میں ایران کے سائڈ پہ بھی رہتی ہے، وہ پھر وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے ادھر بھی پرابلم رہے ہیں بہت سارے، اور پاکستان اور ایون ایران کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ نہ پچھلے دنوں میں پچھلے سال ایک دوسرے پہ کیمپوں پہ وہ بھی مارے گئے تھے، میزائل بھی مارے گئے تھے، وہی وہاں بھی وہی الزامات لگتے ہیں کہ پراکسیز کے یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے۔ سو ایون ایرانین نے اس کی مدد کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا، سو کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ میکسیمم جو بات سمجھی جاتی ہے شاید سی پیک کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ سی پیک چائنا کا جو رول ہے، چائنا کا جو امپیکٹ ہے، اس کو کلٹیل کرنے کے لیے، چائنا کو وہاں پہ اس کو رستہ نہ دیں، انویسٹمنٹ نہ آئے، ریکوڈیک ہے اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں، آئل ریفائنری کی باتیں ہو رہی تھیں وہاں پہ، مطلب ہے گولڈ مائنز ہیں، کاپر ہیں، اور مطلب بہت سارا وہاں پہ آپ کے منرلز ہیں، ایک لمبی ڈیٹیلز ہے جو نیچرل ریسورسز ہیں بلوچستان میں جس کے گوادر ہے۔ سو موسٹلی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ سپیک کی وجہ سے بلوچستان میں یہ زیادہ ویلنس ہے، تشدد ہے، تاکہ اس کو ڈسٹرب رکھا جائے، اس کو علیحدہ ملک بنانے کی بجائے، کوئی اس کے حق میں کوئی نہ سپر پاور ہے تو نہ کوئی اور ملک ہے، نہ کوئی مطلب رشیا ہوگا، نہ ایران ہوگا، نہ چائنا ہے، نہ امریکنز ہیں، نہ ایون انڈیا، میں کہہ رہا ہوں انڈیا بھی اس کو نہیں، اتنی حد تک ضرور رکھیں گے کہ سپیک کی وجہ سے اس کو ڈسٹرب رکھا جائے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ آئے، یہاں پہ انفراسٹرکچر نہ بنے، یہاں پہ لوگ نہ جائیں، اور ایک تصور دیا جائے انسرجنسی کا، یا کسی وقت بھی بلوچستان جو ہے نا خدا نخواستہ پاکستان سے علیحدہ ہو سکتے۔ سو دیز آر سم فیکٹرز جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں کہ پراکسیز جو ہے نا جو ہمیشہ سے وہ یوز ہوتے رہی ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز یوز ہوتے رہے اس خطے میں، نہ افغانستان کو سوٹ کرتا ہے یہاں پہ، نہ ایران کو، نہ انڈیا کو، نہ کسی اور پاور کو۔ یس، ایک ڈسٹرب، ایک ڈسٹیبلائز، ایک وائلنٹ جہاں پہ تشدد، ادھر طالبان ہے، ادھر بی ایل اے ہے، اس طرح کی چیزیں نا وہ سوٹ کرتی ہیں ہمارے مخالفین کو یا دشمن ممالک کو، وہ بات ہمیں سمجھ میں۔ اس کے ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں، کتنے ہیں، اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے۔